پیٹ یعنی بھوک ہاتھ کی ہتھ کڑی اور پیر کی بیڑی ہے۔ پیٹ کا غلام خدا کو کم پوجتا ہے۔ جو باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کی خطائیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جن کی خطائیں زیادہ ہو جاتی ہیں ان کی حیا کم ہو جاتی ہے، جن کی حیا کم ہو جاتی ہے ان کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، جن کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مومن پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ دنیا اور اس کی دل فریبی پر فریفتہ نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ دنیا کی خوش نمائی گندگی اور دستیابی جدائی ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں کا بہت خیال رکھو، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا ہو یعنی باپ، دوسرے وہ جس نے تمہاری ہار کو جیت کہا ہو ماں۔ لالچی ایک دنیا حاصل کر کے بھی بھوکا ہے اور قناعت کرنے والا ایک روٹی سے بھی پیٹ بھرتا ہے۔ تیری تعریف کرنے والے سے غرور نہ خرید، کیونکہ اس نے مکر کا جال بچھایا اور لالچ کا دامن پسارا ہے۔ دعا دروازے پر دستک کی طرح ہے، دعا ہمیشہ مانگتا رہ، کیونکہ بار بار دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ حق پرست اگرچہ تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن ان کی قدر و منزلت زیادہ ہوتی ہے۔ خدا نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کا نہ بنے۔ تنگ دستی پر صبر کرنے سے خدا کی طرف سے فراخ دستی حاصل ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو دانا سمجھنے والو، اس بات کا بھی اندازہ لگاؤ کہ تم نے کتنی نادانیاں کی ہیں۔ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلیں، اور جب جاہل ان سے جہالت کی بات کریں تو کہیں تم کو سلام۔ مصیبت کو پوشیدہ رکھنا جوان مردی ہے۔ بری بات کہنے والے 3 لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، نمبر 1 خود کو، نمبر 2 جس کی برائی کی ہو اس کو، نمبر 3 بری بات سننے والے کو۔ جس قوم میں 3 لوگ ہوں وہ قوم برباد ہوگی، ظالم حکمران، جاہل درویش، بے عمل عالم۔ پرہیزگاری اختیار کرو، عبادات میں اخلاص پیدا ہوگا۔ اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، یہاں تک کہ بوسہ لینے میں بھی۔ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہیں، یعنی ظلم کرنے والا قیامت کے دن سخت اندھیروں اور مصیبت میں گھرا ہوگا۔ 2 آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں، نغمہ کے وقت باجے کی آواز، مصیبت اور غم کے وقت رونے کی آواز۔